بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈلائنز۔ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے۔ امریکی صدر نے فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی اب اختتام کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ مداخلت نہ کرتے تو آج ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہوتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ حالات کے بعد ایران کو اپنی تعمیر نو کے لیے کم از کم 20 سال درکار ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ان کے خیال میں ایران اب معاہدہ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ امریکی صدر نے اے بی سی نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ وہ ایران کے ساتھ جاری جنگ بندی میں توسیع کے بارے میں فی الحال نہیں سوچ رہے۔ برطانوی خبرساں ادارے روئٹرز کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافی جوناتھن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ صورتحال دونوں سمجھ جا سکتی ہیں، تاہم ان کے خیال میں معاہدہ زیادہ بہتر راستہ ہے کیونکہ اس سے ایران کو دوبارہ تعمیر کا موقع ملے گا۔ دوسری جانب سی این این کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ ممکنہ مذاکرات کا دوسرا دور جے ڈی وینس کی قیادت میں ہوگا۔ اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کوشنر کی مذاکرات میں شرکت بھی متوقع ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی یورپ، برطانیہ اور توانائی پالیسی پر سخت تنقید۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپ اور برطانیہ کی توانائی پالیسیوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطہ توانائی کے بحران کا شکار ہے مگر قدرتی وسائل سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ شمالی سمندر دنیا کے بڑے تیل ذخائر میں سے ایک ہے، لیکن برطانیہ اس سے تیل نکالنے میں دلچسپی نہیں لے رہا، جو ان کے مطابق ناقابل فہم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ کو فوری طور پر تیل کی پیداوار شروع کرنی چاہیے کیونکہ یورپ پہلے ہی توانائی کی زیادہ قیمت ادا کر رہا ہے۔ ناروے اپنے وسائل سے فائدہ اٹھا کر خطیر آمدن حاصل کر رہا ہے جبکہ برطانیہ نسبتاً مہنگی توانائی کا شکار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو ممالک بعض اہم معاملات میں فعال کردار ادا نہیں کر رہے، یہاں تک کہ بارودی سرنگیں صاف کرنے جیسے امور میں بھی تاخیر دکھائی جا رہی ہے۔ انہوں نے یورپی توانائی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطہ متبادل ذرائع پر ضرورت سے زیادہ انحصار کر رہا ہے جبکہ روایتی توانائی کے وسائل کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یورپ آبنۂ ہرمز جیسے اہم بحری راستوں پر بھی امریکہ پر انحصار کرتا ہے جو عالمی توانائی ترسیل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یورپی ممالک کا امریکی شمولیت کے بغیر آبنۂ ہرمز کی بحالی کا منصوبہ۔ یورپی ممالک نے آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت کے لیے وسیع اتحاد قائم کرنے کا منصوبہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یورپی ممالک ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس میں مختلف ممالک کو شامل کیا جائے گا اور اس کا مقصد آبنۂ ہرمز میں جہازوں کو درپیش خطرات کو کم کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یورپی ممالک کے منصوبے میں بارودی سرنگیں صاف کرنے والے اور دیگر فوجی بحری جہاز بھیجنا شامل ہے تاکہ اہم سمندری راستے کو محفوظ بنایا جا سکے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں کہا یورپ ایک ایسا بعد از جنگ منصوبہ بھی تیار کر رہا ہے جس کے تحت امریکہ کی براہ راست شمولیت کے بغیر آبنۂ ہرمز میں بحری نقل و حمل کو بحال رکھا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین اور روس کے وزراء خارجہ کی بیجنگ میں ملاقات۔ چین اور روس کے وزراء خارجہ کی بیجنگ میں اہم ملاقات ہوئی۔ امریکہ ایران تنازع، ایشیا پیسیفک صورتحال اور یوکرین بحران پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال شدید اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، یک طرفہ بالادستی کے منفی اثرات بڑھ رہے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ موجودہ بین الاقوامی صورتحال کو شدید چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چند ممالک روس اور چین کو محدود کرنے کے لیے چھوٹے گروہ تشکیل دینے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چینی صدر نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے 4 نکاتی تجویز پیش کر دی۔
چین کے صدر شی جن پنگ نے مشرق وسطی میں امن اور استحکام کے قیام کے لیے 4 نکاتی تجویز پیش کر دی ہے، جس کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا اور پائیدار امن کو فروغ دینا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس تجویز میں پرامن بقائے باہمی ریاستوں کی خود مختاری کا احترام اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ چینی صدر نے سیکیورٹی کے شعبے میں بہتر ہم آہنگی کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ خطے میں امن کے لیے مشترکہ کوششیں ناگزیر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ خلیجی ممالک کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کیا جانا چاہیے، جو خطے میں استحکام کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق چین کی یہ پیشکش مشرق وسطی میں سفارتی کردار کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کا حصہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اٹلی نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ معطل کر دیا۔ اٹلی نے خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ معطل کر دیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اطالوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ دفاعی تعاون جاری رکھنا مناسب نہیں۔ خطے کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ ختم کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق معاہدے میں فوجی سازوسامان اور ٹیکنالوجی کی تحقیق کے تبادلے شامل ہیں، جو اب روک دیے گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اٹلی کا یہ فیصلہ یورپی ممالک کے بدلتے ہوئے موقف کی عکاسی کرتا ہے اور اس کے خطے کی سفارتی صورتحال پر دورس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ واشنگٹن میں امریکہ کی میزبانی میں اسرائیل لبنان مذاکرات کا آغاز۔ امریکہ کی میزبانی میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان اہم مذاکرات واشنگٹن میں شروع ہو گئے ہیں، جن کا بنیادی مقصد لبنان میں جاری کشیدگی کو کم کرتے ہوئے جنگ بندی کو یقینی بنانا بتایا جا رہا ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق مذاکرات کی میزبانی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کر رہے ہیں، جبکہ لبنان اور اسرائیل کے سفیر اپنے اپنے ممالک کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مذاکرات کے آغاز سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مارکو روبیو نے کہا کہ بات چیت کا مرکزی نقطہ حزب اللہ کی سرگرمیاں ہوں گی، جس پر خطے کی صورتحال کا انحصار ہے۔ دوسری جانب زمینی حقائق میں کشیدگی برقرار ہے اور رپورٹ کے مطابق لبنان پر اسرائیلی حملے بھی جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف کارروائیوں میں کم از کم 35 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جس سے خطے میں انسانی صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ بین الاقوامی مبصرین کے مطابق یہ مذاکرات خطے میں امن کے لیے ایک اہم پیش رفت ہو سکتے ہیں، تاہم جاری فوجی کارروائیاں ان کوششوں کو چیلنج بھی کر رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی ناکہ بندی ناکام، 24 گھنٹوں میں 20 جہاز آبنائے خرمہ سے گزر گئے۔ ایک امریکی جریدے کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی ناکہ بندی کے باوجود گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 20 سے زائد تجارتی جہاز آبنائے خرمہ سے گزرنے میں کامیاب رہے، جس نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ کی جانب سے آبنائے خرمز پر سخت نگرانی اور کنٹرول کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل سینٹ کام نے کہا تھا کہ آبنائے خرمز کی بندش کے ابتدائی 24 گھنٹوں میں 6 بحری جہازوں کو واپس بھیج دیا گیا ہے، جبکہ کوئی بھی ایرانی جہاز اس راستے سے نہیں گزر سکا۔ سینٹ کام کے مطابق آبنائے خرمز کی ناکہ بندی کے لیے 10,000 سے زائد سیلرز، میرینز اور ایئر مین تعینات کیے گئے ہیں، جو اس اہم بحری گزرگاہ پر مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ پابندی خاص طور پر ایران کی بندرگاہوں کی طرف آنے جانے والے جہازوں پر لاگو ہے۔ امریکی فوجی حکام نے مزید بتایا ہے کہ ایران کے علاوہ خلیج کی دیگر تمام بندرگاہیں بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے کھلی ہیں، تاہم ایران سے متعلق نقل و حرکت کو محدود کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق متضاد دعووں نے اس صورتحال کو مزید غیر یقینی بنا دیا ہے اور یہ عالمی تجارتی راستوں، تیل کی ترسیل اور خطے کی سلامتی پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔